محترم جناب انجینئر امیر مقام منسٹر کشمیر افیئرز اینڈ جی بی، قابل احترام ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، وزیر تعلیم عطا تارڑ صاحب، منسٹر انفارمیشن رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر حکومت پاکستان رانا مشہود صاحب، یوتھ افیئرز، اور انتہائی لائق احترام حریت کانفرنس کے زعماء، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے زعماء، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے زعماء، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے زعماء، اور انتہائی لائق احترام پرنسپلز، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، اور آزاد کشمیر کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آزاد کشمیر میں دانش اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دانش اسکول ہیں جس کی بنیاد میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب میں رکھی، ان دور افتادہ علاقوں کے لیے، ان ماؤں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو کہ انتہائی ذہین اور فطین ہیں، بہت قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت سے مالا مال کیا، لیکن ان کے والدین کے پاس وہ مالی وسائل نہیں تھے جس سے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر پاکستان کے عظیم معمار بنا سکتے۔ اور اگر یہ دانش اسکول معرض وجود میں نہ آتے تو وہ انتہائی قابل بچے اور بچیاں اپنے دور افتادہ دیہاتوں کی گلیوں اور محلوں کی دھول میں وہ گم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کا موقع دیا، اور نواز شریف کی قیادت میں ہزاروں بچے اور بچیاں آج ان دانش اسکولوں سے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو کر وہ آج انجینئرز بن گئے ہیں، ڈاکٹرز بن گئے ہیں، بہترین وہ پاکستان کے عظیم معمار بن گئے ہیں۔ اور آج یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گا ایک خطا کار انسان، تو جب مجھ سے پوچھے گا میرا مالک کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ میں نے دانش اسکول پنجاب میں بنایا، اور آج آزاد کشمیر یہاں پر آغاز کیا جا رہا ہے۔ سرحد پار مقبوضہ کشمیر میں جب یہ علم و دانش کا گہوارہ جس کا سنگ بنیاد آج ہم نے یہاں رکھا ہے، تو مقبوضہ کشمیر میں جو ہماری مائیں، بیٹے، بزرگ، نوجوان جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کی خاطر کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے، وہ بھی آج بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے، بیٹے اور بیٹیاں آزاد کشمیر میں علم و دانش کے گہوارے میں وہ
تعلیم حاصل کریں گے اور عظیم کشمیری بنیں گے، عظیم پاکستانی بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا بھی ادراک کرنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعلیم کا کیا سلسلہ ہے، اور آج آزاد کشمیر میں وہ دانش اسکول، جس طرح ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ ایچسن کالج کی مثال دی گئی، وہ مثال یہ ہے کہ ایچسن کالج میں امراء، وزراء، گورنرز، وزیر اعظم، صدر اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچوں کے علاوہ ان آہنی دروازوں سے اندر کوئی عام آدمی کا بیٹا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں پر فیسیں اور وہاں پر جو ان کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک غریب کا بیٹا کس طرح وہ اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ تو دانش اسکول بنانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر ایچسن کالج میں امراء کے بچوں کے علاوہ کوئی داخلہ نہیں لے سکتا تو ایچسن کالج سے بھی بہتر دانش اسکولوں میں یتیم بچے، غریب ماں باپ کے بچے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ نقطہ ہے جس کو اگر ہم پا جائیں تو پاکستان کے اندر تعلیم کا ایک انقلاب آ جائے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ چشتیہ میں جو دانش اسکول کھلا تو وہاں پر میں اس کے افتتاح کے لیے گیا تو ایک بچی جس کا نام عائشہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آج وہ پڑھ لکھ کر بہت قابل بیٹی بن گئی ہوگی۔ میں اس کو ملا تو میں نے پوچھا کہ بیٹی آپ دانش اسکول میں داخل، انہوں نے کہا جی میں نے یہاں پر داخلہ لیا۔ تو میں نے کہا آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ والدہ بچپن میں وہ داغ مفارقت دے گئیں۔ میں نے کہا بیٹی آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی میں ابھی دوسری جماعت میں تھی، میرے والد بھی دم توڑ گئے۔ میرے والد اور والدہ کا ایک سایہ بھی ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے والد سے کہا تھا کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تو یہ ہے وہ دانش اسکول۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور جوانوں اور بچوں، جو یہاں پر آج بھمبر میں یہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے وہ علاقے جہاں پر ایسی تعلیم و تربیت کی درسگاہیں موجود نہیں ہیں، وہاں پر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اور جس طرح یہاں پر سیکرٹری تعلیم نے آپ کو بتایا کہ بچیوں کے لیے مکمل طور پر علیحدہ سینٹر ہوگا اور بچوں کے لیے مکمل طور پر علیحدہ دانش اسکول ہوگا، کھیل کے میدان، کچنز بھی علیحدہ ہوں گے، آپ کی جو رہائش کا انتظام ہے وہ بھی علیحدہ ہوگا، اور اساتذہ کی وہ اعلیٰ ترین ان کی کوالٹی ہوگی، جو کہ اور کوشش یہ ہوگی کہ انہی آزاد کشمیر کے ٹیچرز، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہیں یا نوجوان ہیں، انہی کو ہم انشاءاللہ ایک معیار کے مطابق ان کو ہم یہاں پر انڈکٹ کریں گے اور آپ کو تعلیم دیں گے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے رہی ہوں، اور ان کی تنخواہیں، اس کا معیار بھی بالکل عام اسکول سے علیحدہ ہوگا۔ اب اس کا جو بنیادی جو نقطہ ہے کہ یہ دانش اسکول ان بچوں اور بچوں کے لیے ہوگا جن کے والدین اعلیٰ تعلیم کے وسائل مہیا نہیں کر سکتے، یا خدا نخواستہ جن کی والدہ اور والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس دانش اسکول کی مبارکباد دینے آیا ہوں، اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں، پونچھ میں اور نیلم میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد جلد ہوگا۔ میں آپ کو آج سب کو یہاں پر آج دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں، انہوں نے وانی صاحب نے کہا کہ اس اسکول کو ہم بنائیں گے، میں نے ان کو ہدایت کر دی ہے کہ 1 سال کے اندر دانش اسکول جو ہے یہاں پر چل جانا چاہیے بالکل۔ اب وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم، ان کی ذمہ داری، اور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کی پوری سپرویژن کریں، اور یہ اربوں روپے کے منصوبے ہیں۔
زمین آپ نے دی ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ باقی 100% جو اخراجات ہیں وہ وفاق برداشت کرے گا اور بچوں کو فری تعلیم حاصل ہوگی، جس طرح پنجاب میں سمارٹ بورڈز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں اور جدید وہ لائبریریز ہوں گی۔ تعلیم آپ کو بہترین اساتذہ آپ کو تعلیم مہیا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہاں کے بھمبر کے اور آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں کے جو دانش اسکول کے طلباء طالبات وہ پاکستان کے اور کشمیر کے مایہ ناز ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، پولیٹیشنز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، ہسٹورینز ہوں گے اور دنیا میں اپنا لوہا منوائیں گے۔ آج پنجاب کے دانش اسکولوں کا پرسنٹیج ہے امتحانوں میں 90% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اے گریڈز، A+ گریڈز حاصل کرتے ہیں، اور آج چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اس میں مزید دلچسپی لے رہی ہیں۔ اسی طرح سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے بھائی شاہ صاحب وہ اس میں بڑی تیزی سے آگے تعلیم اور علاج کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی صاحب ہیں ان کو بہت شغف ہے کہ تعلیم اور علاج کے میدان میں وہ آگے بڑھیں۔ اس طرح میں KP کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اسی طریقے سے ہم گلگت بلتستان میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں۔ امیر مقام نے KP کی بات کی ہے، تو جو فارمر جو فاٹا کے علاقے تھے وہ اب جو کہ شامل ہو گئے ہیں KP میں انشاءاللہ وہاں پر بھی دانش اسکول بنائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں کے بچوں اور بچوں کے لیے یہ تحفہ ہم ضرور لے کے آئیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہندوستان کی فوجیں وہاں پر جس طرح وہ قابض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام کے لیے، وہاں کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم پاکستان نے ہمیشہ سفارتی اخلاقی ان کو مدد کی، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق نہیں ملتا، وہ جب تک وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور خود آن جہانی نہرو نے لوک سبھا میں کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے، یہ نہرو کی کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں جو قراردادیں جو منظور کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ پوری طرح وفاداری کے ساتھ کھڑا ہے، اور حریت کانفرنس کے یہاں پر موجود زعماء کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا، ان کی بھرپور سفارتی، ان کی بھرپور اخلاقی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا اور وہاں پر آزادی کا طلوع نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے انشاءاللہ تمام مشکلات کے باوجود پاکستان پوری طرح اس کے ساتھ یکسو ہے، اور خود میرے بزرگوں کے تعلق کشمیر کے ساتھ ہے۔ میری والدہ محترمہ، میرے نانا، ان کی پیدائش شپیاں میں ہوئی تھی اور پھر وہ امرتسر میں آ گئے۔ میرے والد گرامی وہ ان کے بزرگ کشمیر میں ان کا مکان آج بھی وہاں پر ہے۔ میں پہلے مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں۔ کشمیر کے ساتھ پاکستان کی والہانہ کمٹمنٹ، محبت یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج افواج پاکستان، اس کے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر، ان کی جو اس حوالے سے کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ان ویورنگ کمٹمنٹ، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی کمٹمنٹ، دعائیں تمام ہر طرح سے وہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور ان کو ان کے حقوق ملیں گے اور وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کو آج جو ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ان میں بہتری آ رہی ہے، اور دن رات حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات
دن رات ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ مہنگائی 38% سے 4.1% تک آ گئی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں. پاکستان کی ریمیٹنسز ان میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کا جو سرمایہ کار کے لیے جو قرضہ ہے اس کی جو کاسٹ ہے اس میں بے پناہ کمی آئی ہے. 22% سے 13% پہ آ گئی ہے. امید کی جانی چاہیے کہ اب دوبارہ اسٹیٹ بینک کا ریویو ہوگا, اس میں مزید کمی کی گنجائش ہے, مزید کمی انشاءاللہ اس میں ہوگی. ورلڈ بینک نے $20 ارب اگلے 10 سال کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے کلائمیٹ چینج میں, تعلیم میں, علاج کے ان میدانوں میں. تو یہ اس مالک کا کرم ہے کہ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے پچھلی حکومت میں, اور آج پاکستان اب خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. یہ اس لیے ممکن ہوا, اتفاق ہے, اتحاد اور یکسوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے تمام چیلنجز, تمام مشکلات کو بڑی دلیری سے, بڑی حکمت سے ہم نے ان کو حل کرنا ہے اور اس کو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کی ترقی, ملک کی زراعت, ملک کی صنعت اور ملک کی جو ایکسپورٹس ان کو بڑھایا جائے. IMF سے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو ہم پورا کریں گے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو, اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چاروں صوبوں میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم شبانہ روز ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت کریں گے, قربانی دیں گے, اصرار کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ چلیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے. یہ ضرور ہوگا, پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا. اس کے لیے صرف محنت, قربانی اور احساس وہ درکار ہے. اور میں ان اشعار کے ساتھ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. آزاد کشمیر میں دانش اسکول کا قیام خوشائن ہے. 1 سال کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ اسکول فنکشنل ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ کہا گیا کہ 100% اخراجات وفاق برداشت کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. پاکستان ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑا ہے. اس متعلق آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا کہ آزاد کشمیر میں دانش اسکول کا قیام خوشائن ہے. وہ بچے جو ذہین ہیں, قابل ہیں, مگر ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں. اسکول ان کے لیے ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.